الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ محشری بانو بنت محشر حسین اور مرحومہ ساجدہ بیگم بنت نصرت حسین اور قاسم عباس ابن ارشد عباس مرحوم کی روح کو انشاءاللہ. خداوند عالم نے انسان کو اس دنیا میں بھیج کر بہت سی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. وہ نعمتیں جن کا فائدہ اور جن کا استعمال خود انسان جانتا بھی نہیں، وہ بھی اس نے عطا فرمائی ہیں، اور ان کا فائدہ جان کر سمجھ کر ان سے استفادہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے. وہ مرض بعد میں دیتا ہے، دوا پہلے بھیج دیتا ہے. وہ نعمتیں جن کی انسان کو ضرورت تھی اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس نے عطا کر دی. ہر پیدا ہونے والے کو غذا کی ضرورت ہے، تو غذا کیسی ہونا چاہیے؟ اگر ثقیل غذا ابتداءً دی جائے تو پیدا بعد میں ہو، شاید مر پہلے جائے. اس نے ایسی بہترین، ایسی لطیف غذا ماں کے سینے میں عطا کر دی کہ تم اس کو استعمال کرتے رہو، پروان چڑھتے رہو. اور پھر جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی خواہشات بھی پروان چڑھتی چلی جاتی ہیں. ان خواہشات میں ایک خواہش ہے نعمت اولاد. ہر انسان شادی کے بعد پہلی خواہش یہ رکھتا ہے کہ میرے یہاں سلسلہ نسل برقرار ہو، اولاد پیدا ہو جائے. یہ تو شادی کے بعد کی بات ہے، لیکن شادی سے پہلے اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے حصول مال کی. تو اس نے مال بھی عطا کیا، اولاد سے بھی نوازا. لیکن نہ سب کو مال عطا کرتا ہے، نہ سب کو اولاد عطا کرتا ہے.
کسی کو مال سے نواز دیا، کسی کو اولاد عطا کر دی، کسی کو دونوں چیزوں سے نواز دیا، کسی کو دونوں چیزوں سے محروم کر دیتا ہے، تاکہ دنیا یہ نہ سمجھ لے کہ وہ تو دینے پر مجبور تھا یا نہیں دے ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے اختیار کا اظہار کیا کہ ہم چاہیں تو تمہیں دونوں چیزیں عطا کر دیں، چاہیں تو ایک چیز عطا کریں، ہم چاہیں تو تمہیں ایک چیز بھی عطا نہ کریں، ہم چاہیں تو تمہیں جیسے چاہیں رکھیں، ہم تمہارے مجبور نہیں ہیں، تمہارے پابند نہیں ہیں، ہم مالک و مختار ہیں۔ بس اتنا ہے کہ جب ہم دیتے چلے جائیں تو تم ہمارا شکر ادا کرتے چلے جانا، جیسے جیسے تم شکر ادا کرتے چلے جاؤ گے ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ روز افزوں نعمتیں تم سمیٹ بھی نہ پاؤ گے، سنبھال بھی نہ پاؤ گے، اتنی نعمتیں عطا کر دیں گے۔ کیا نہیں جانتے آپ کہ کچھ ایسے افراد ہیں جنہیں خود یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میرے پاس مال کتنا ہے؟ اسی دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میرے پاس دولت کتنی ہے، سرمایہ کتنا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف دو روٹی کے محتاج ہوتے ہیں، انہیں دستے سوال دراز کرنا پڑ جاتا ہے، مانگنے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس نے دکھایا، کہا کہ یہ وہ ہیں جو ہمارے ناشکر بندے ہیں، شکر گزار بندے نہیں ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں۔ ورنہ جو نعمتوں کو اللہ کی بارگاہ سے لینے کے بعد اس کی بارگاہ میں شکر بھیجتے چلے جائیں تو ان کی تو منزل یہاں تک آتی ہے، نعمتیں وہ دیتے چلے جاتے ہیں، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، وہاں سے نازل ہوتا ہے، وہاں سے نازل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ شکران نعمت ہی تو ہے کہ تم نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ہم بھی کانا سایکم مشکورا کہیں گے۔ کیا کیا نعمتیں نہ نواز دی۔ مال ایسی چیز جس کے حاصل کرنے کے لیے انسان جان تک دے دیتا ہے، مال ایسی نعمت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان جان تک دے دیتا ہے، اور پھر اسی جان کو بچانے کے لیے سارا مال قربان کر دیتا ہے، اسی جان کو بچانے کے لیے سارا مال قربان کر دیتا ہے۔ بس جان بچ جائے، مال رہے یا نہ رہے، اسی جان کو تو قربان کرنے کے لیے تیار تھا حصول مال کے لیے، اب مال قربان کر رہا ہے بقائے جان کے لیے۔ اس نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کیا بچا سکتے ہو؟ نہ تم اپنی جان بچا سکتے ہو، نہ اپنا مال بچا سکتے ہو۔ ہاں اگر بچانا چاہتے ہو تو اسے ایسے استعمال کرنا جیسے میں بتا رہا ہوں، جیسے میں بتا رہا ہوں۔ تم مال کی حفاظت کرو، کتنی حفاظت کرو گے؟ ہو سکتا ہے تمہاری لاکھ کوشش کے باوجود چور لے جائیں، راہزن لے جائیں، ڈاکو لے جائیں، لیکن جب تم میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مال کو صرف کرو گے، صرف تم کرتے چلے جاؤ گے، بقا میں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میری راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو، ایک سائل کے ہاتھ پر چند سکے رکھ کر تو دیکھو، یہ اس کے ہاتھ میں بعد میں جائے گا، میرے ہاتھ میں پہلے آ جائے گا، میرے ہاتھ میں پہلے آ جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ صدقہ دیتے وقت صدقے کو چوم لیا کرو، صدقے کو چوم لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سائل کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، دستے پروردگار میں پہلے جاتا ہے۔ کتنی عظمت مل گئی اس مال کی صرف راہ خدا میں خرچ کرنے سے۔ یہ تو مال کی عظمت ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے عظمت مل گئی، لیکن یاد رکھیے گا صرف مال کی جب اتنی عظمت ہے تو صاحب مال کی کیا عظمت ہوگی۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ صاحب مال کی کیا عظمت ہوگی، اور صاحب مال کی عظمت کے بارے میں جب مطالعہ کیا میں نے تو پتا چلا کہ مال اتنا تھا کہ انبار لگایا گیا تو ایک ذات مقدس کرسی پر ادھر تشریف فرما ہے، ایک ذات مقدس کرسی پر ادھر تشریف فرما ہے، درمیان میں اشرفیوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول یہ ساری دولت اسلام پر قربان کر رہی ہوں، یہ ساری دولت اسلام پر قربان کر رہی ہوں، یہ بی بی ساری دولت اسلام پر قربان کر رہی ہے۔ اور حبیب سے پروردگار فرما رہا ہے میرے حبیب جب زمین پہ جانا خدیجہ کو میرا سلام کہہ دینا، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مال
کتنا مال تھا، کتنی دولت تھی، کتنا سرمایہ تھا، سارا مال خرچ کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ جو جتنا مال خرچ کرے گا راہ خدا میں اس کو اتنا ہی تو درجہ ملے گا، اتنا ہی تو مرتبہ ملے گا۔ یہ بی وہ ہے جس نے سارا مال راہ خدا میں یہ کہہ کر خرچ کر دیا، اللہ کے رسول یہ سارا مال آپ کے قدموں پر قربان، آپ کے دین پر قربان، آپ کے اسلام پر قربان۔ یہ تو مال قربان کرنے والا ہے، لیکن جو اولاد قربان کر دے، جو اولاد قربان کر دے، اس کے لیے پروردگار کہتا ہے کہ ساری دنیا کا ایمان اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں ایمان ابو طالب رکھ دیا جائے تو ابو طالب کے ایمان کی ہمسری اور برابری نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سارا مال قربان ہو جائے، ساری جانیں قربان ہو جائیں، سارے ایمان قربان ہو جائیں، ابو طالب کے ایمان کی ہمسری نہیں کر سکتے، ابو طالب کے ایمان کی برابری نہیں کر سکتے۔ کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو اولاد دیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو پھر آزمائش کرتا ہے، پھر امتحان لیتا ہے۔ کسی کو مال دے کے آزماتا ہے، کسی سے مال لے کے آزماتا ہے، کسی کو اولاد دے کے آزماتا ہے، کسی سے اولاد لے کے آزماتا ہے۔ آواز آئی الامراء امنائی، یہ دولت مند میری طرف سے امین ہیں، میری طرف سے امین ہیں۔ والفقراء عیالی، اور فقیر اور نادار لوگ میرے اہل و عیال کی مانند ہیں۔ بھلا یہ ہو سکتا ہے کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور اولاد کا خیال نہ کرے؟ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور اولاد کا خیال نہ کرے؟ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو فقیروں پر نظر کرم رکھنا ہوگی، ناداروں پر نظر کرم رکھنا ہوگی، غریبوں پر نظر کرم رکھنا ہوگی۔ اب اس نے کہا کہ جب تم میرے امین ہو تو ذرا مال کو خرچ تو کر کے دیکھو، راہ خدا میں خرچ تو کر کے دیکھو۔ تمہاری تمنا یہی ہے نا کہ میرا مال بڑھ جائے؟ کون ایسا ہے جو مال میں اضافہ نہیں چاہتا؟ ہر شخص چاہتا ہے مال اضافہ ہو جائے، بڑھ جائے، زائد ہو جائے، لیکن طریقہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ میں بتا رہا ہوں، من جا بالحسنت فلہ عشر امثالها، میری راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو، ادھر دو گے ادھر 10 گنا ہو جائے گا، 10 گنا ہو جائے گا، 10 گنا۔ کس کی تمنا نہیں ہوتی 10 گنا کرنے کی؟ لیکن آپ نے سنا ہوگا روزانہ ایک نئی کمپنی وجود لیتی ہے، اور یہ کمپنیاں آتی ہیں، آگے کہتے ہیں کہ آپ کا مال 5 سال میں 2 گنا ہو جائے گا۔ دوسری کمپنی آئی کہہ رہے جناب وہ تو بہت ٹائم لے رہے ہیں، ہم 4 سال میں 2 گنا کر دیں گے۔ ایک اور کمپنی آئی، اس نے کہا ہم تو 3 ہی سال میں 2 گنا کر دیں گے۔ جو 5 سال والی سے وابستہ تھے انہوں نے کہا ہم نے جلدی کی 4 والی سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ 4 والی سے جو وابستہ تھے انہوں نے کہا ہم نے اجلت سے کام لیا، 3 سال والی سے وابستہ ہو جاتے۔ لیکن کتنی ہی کوشش کر لے، کم سے کم مدت تو سالوں میں ہے نا، سالوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن قدرت نے کہا کہ تمہیں سالوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو بالکل کمپیوٹر کا سا زمانہ ہے، ادھر 1 کلک کرو گے ادھر حساب 10 گنا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ، جیسے کمپیوٹر کا 1 مرتبہ آپ نے بٹن دبا دیا تو 10 گنا مال ہو جائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، نہ سالوں کی قید ہے، نہ مہینوں کی قید ہے، نہ ہفتوں کی قید ہے، بس تم ہماری راہ میں خرچ تو کر کے دیکھو، خرچ تو کر کے دیکھو، یہ 10 گنا ہو جائے گا۔ بس جب گنا جائے گا تبھی تو 10 گنا ہوگا نا۔ 100 خرچ کیے تھے 1000 ہو گئے، 1000 خرچ کیے تھے لاکھ ہو گئے، لیکن جس دولت کا شمار ہی نہ ہو اس دولت میں کتنا اضافہ ہوگا؟ جس اولاد کے بارے میں نہ کہا جا سکتا ہو کہ کتنی اولاد ہے، اس اولاد کا کتنا درجہ ہوگا، اس صاحب اولاد کا کتنا درجہ ہوگا۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ یزید کے واقعے کربلا کے وقت 14 بیٹے تھے، 14 بیٹے تھے، لیکن 14 میں سے کوئی ایک آج ہے؟ کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں میں یزید کی اولاد سے ہوں، میں یزید کی نسل میں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ نحس ترین انسان تھا، ننگے انسانیت، جو اپنی اولاد کو بچا کے رکھنا چاہتا تھا۔ توجہ کیجئے گا، بچا کے رکھنا چاہتا تھا، بچا نہ سکا۔ اور ابو طالب وہ انسان ہے جس نے اپنی اولاد کو بچایا نہیں، اسلام پر قربان کر دیا۔ تو قدرت نے آواز دی کہ یاد رکھو یزید کے 14 بیٹے تھے، 14 میں سے آج 14 بھی نہیں
ایک کا اگر ایک ہوتا تو کم از کم 14 تو ہوتے، مگر حسین ابن علی کا کربلا میں ایک بیٹا بچا تھا، اس ایک بیٹے کی نسل اتنی بڑی، ہندوستان میں سادات، پاکستان میں سادات، امریکہ میں سادات، افریقہ میں سادات، یہ کیا چیز تھی؟ ابو طالب نے اولاد کو قربان کیا تو اللہ نے پردہ غیب میں بھی اولاد ابو طالب کو بابا صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ بچے نے میرے ذہن کو تھوڑا سا منتقل کیا، یہ بچے میں جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ ماشاءاللہ جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے نے نعرہ لگایا تو بچے میں جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ ہمارے یہاں محفل ہو رہی تھی وطن میں، چولس میں، اس محفل میں بہت سے شعراء اپنے اشعار پیش کر رہے تھے۔ ہمارے امّ محترم مرحوم ہو گئے اب تو، انہوں نے بھی ایک شعر پڑھا، اس شعر میں انہوں نے پڑھا کہ دفنادی نہ جانے کہاں بے شیر نے میت، دفنادی نہ جانے کہاں بے شیر نے میت، تو صحیح ہے یا غلط؟ انہوں نے پڑھا، نیچے سے ایک صاحب نے کہا دفنادی نہ جانے کہاں بے شیر کی میت، انہوں نے پھر دوبارہ سے تکرار کی دفنادی نہ جانے کہاں بے شیر نے میت، ایک دو مرتبہ ان میں آپس میں تکرار ہوئی، وہ کہتے تھے بے شیر نے میت، یہ کہتے تھے بے شیر کی میت۔ بندہ ناچیر بھی وہیں موجود تھا تو میں نے کہا رے بھائی پڑھنے دیجئے، نہ جانے ان کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے، یہ بچہ ہے، بچہ ابھی نعرہ لگایا نا، اس بچے کی بات پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بچے کے لیے انہوں نے اپنا تصور پیش کیا ہے، نہ جانے اس بچے کے کیا جذبات ہوں جن کو یہ پیش کرنا چاہتے ہیں شعر میں۔ انہوں نے کہا کہ دفنادی نہ جانے کہاں بے شیر نے میت، آپ کہہ رہے ہیں دفنادی نہ جانے کہاں بے شیر کی میت، یہ نے اور کی کا جھگڑا چھوڑیے، ذرا ان کا کلام سن لیجئے۔ اب انہوں نے پھر پڑھا کہ دفنادی نہ جانے کہاں بے شیر نے میت، اور اس کے بعد دوسرا مرثا پڑھتے کہ ڈھونڈے سے بھی بیعت کا جنازہ نہ ملے گا، ڈھونڈے سے بھی بیعت کا جنازہ نہ ملے گا۔ جب جذبات کے ساتھ بچہ بارگاہ مولا میں آئے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یزیدیت کے لشکر کو ایک مسکراہٹ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اور ایسا فنا کے گھاٹ کہ اب ڈھونڈے سے میت بھی نظر نہیں آتی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو یہ مال ہے جسے بڑھانا چاہتا ہے انسان، کس طرح بڑھائے؟ اللہ نے کہا تم نہیں جانتے طریقہ، میں بتا رہا ہوں، میری راہ میں خرچ کر دو، تمہارا مال بڑھتا چلا جائے گا۔ دیکھیے مال کو کتنا بڑھاتا ہے انسان۔ قدرت نے کہا کہ تم مال بڑھانے کے لیے کوشش کر سکتے ہو، مال بڑھا بھی سکتے ہو۔ آج کل لوگ بنا میں انٹرسٹ بڑی آسانی سے سود خور ہو رہے، بڑی آسانی سے اپنے کو انٹرسٹ لے رہے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں، لیکن سود کھاتے ہیں۔ حد تو یہ چھوٹی سی تجارت بھی اگر کوئی کر رہا ہے، حدیث میں یہ ہے کہ جب تک احکام تجارت نہ پڑھ لے بجائے تجارت کے سود خوار بن جاتا ہے۔ یہ مال کو بڑھانا چاہتا ہے، مال بڑھا لے گا، لیکن احکام شریعت کے مطابق ہو، مال باقی رہ جائے نہیں۔ اب میں آپ کو امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان سناتا ہوں۔ ہمارے یہاں حدیث کی بہت عظیم کتابیں ہیں، 4 کتب اربع انہیں کہا جاتا ہے، جسے جی بکری کہتے ہیں۔ ایک آواز اتنے مجمع میں اتنے آہستہ ہے تو مجھے سوچنا پڑ رہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بکری جس کا پالنا بھی سنت انبیاء، یہ 1 سال یا کچھ کم زیادہ میں 2 مرتبہ بچے دیتی ہے، اور کبھی 1 کبھی 2 3 بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک بکری نے 3 بچے 1 سال میں دیے 2 مرتبہ تو 6 ہو گئے،
1.5 سال میں مان لیجئے 6 ہو گئے. ذبح کتنی ہوتی ہیں؟ نہ جانے کتنی بکریاں روزانہ ذبح ہو رہی ہیں. دوسرا حیوان ہے نجس العین، جس کو خود رکھنے والا بھی فخر سے نہیں کہتا کہ میں نے پال رکھے ہیں. وہ بھی سال میں 2 مرتبہ بچے دیتا ہے. اس کے 6 اور 7 ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نجس العین حیوان کے 6 بچے ایک دفعہ میں ہوئے. بکری کے 3 بچے ایک دفعہ میں ہوئے. 2 دفعہ میں اس کے یہاں ہو گئے 6، اس کے یہاں ہو گئے 12. کبھی سنا ہے کہ ریوڑ کس کا ہے؟ گلہ ریوڑ کہا جاتا ہے نا گلے کو. کس کا ریوڑ ہے؟ بکریوں کا ریوڑ کہا جائے گا، خنزیر کا ریوڑ نہیں کہا جاتا. کہیں سنا ہے خنزیر کا ریوڑ پلا جا رہا ہے؟ تو یہ آخر 12 پیدا ہونے کے بعد چلے کہاں جاتے ہیں؟ اور یہ 6 پیدا ہونے کے بعد سینکڑوں ذبح ہو کر اتنے کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ تمہارے مال کی مثال ان دونوں حیوانوں کی سی ہے. توجہ کیجئے گا. تمہارے مال کی مثال ان دونوں حیوانوں کی سی ہے کہ بکری سال میں 2 مرتبہ بچے دیتی ہے، مگر ریوڑ بکری کا نظر آتا ہے، خنزیر کا نظر نہیں آتا. خنزیر بھی سال میں 2 مرتبہ بچے دیتا ہے، مگر اس کے بچے نظر نہیں آتے، نہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں. کیا تم مال کو بڑھانا چاہتے ہو؟ حلال طریقے سے بڑھانا، حرام طریقے سے نہ بڑھانا. تم کوشش تو کر سکتے ہو مگر برکت حاصل نہیں کر سکتے. برکت عطا کرنا ہمارا کام ہے. یہ بکریوں میں برکت دینے والا میں ہوں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اس کا بہترین گوشت، بکری کا بہترین گوشت ران کا گوشت ہے. جی ران کا گوشت ہے. کسی کی زیادہ عزت افزا کرنا مقصود بکرے نے. بکرے کی ران نہیں، صرف یہ کہے کہ میں بکرے کا گوشت بنوا رہا ہوں، تو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ کسی بھی حصے سے بنوا لے، سوائے چند مخصوص اعضاء کے. امام فرماتے ہیں اس بکری کے ہر حصے کو کھایا جا سکتا ہے سوائے چند مخصوص اعضاء کے. لیکن اس خنزیر کا کون سا حصہ ہے جسے کھا لے گا انسان؟ نہیں کھا سکتا. کہ کسی معاشرے میں کسی مذہب کے ماننے والوں کے درمیان اگر یہ کہے کہ میں بکرے کا گوشت کھاتا ہوں، کوئی توہین نہیں. ذرا اسلامی معاشرے میں کوئی کہہ تو دے میں خنزیر کا گوشت کھاتا ہوں. نہیں. کہ وہاں آبرو ختم ہو جائے گی، عزت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ اس کی ران کا ہی گوشت کھائے. کوئی سماج میں عزت نہیں، سر اٹھانے کے قابل نہیں. امام فرماتے مال کو تم بڑھا سکتے ہو، مگر یاد رکھنا جب بڑھا رہے ہو تو دیکھنا کہ مال حلال بڑھ رہا ہے یا مال حرام بڑھ رہا ہے. اگر مال حلال ہوگا تو خدیجہ کی طرح سے آبرو مند زندگی گزارو گے، اور اگر مال حرام ہوگا تو سماج میں سر اٹھانے کے قابل نہ رہ جاؤ گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ ہے مال. جس مال کے لیے انسان کوشاں رہتا ہے، چاہتا ہے کہ مال بڑھے. اللہ نے کہا مال بڑھاؤ. ایسا نہیں ہے کہ مال نہ بڑھائے، مال بڑھاؤ، جتنا بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ. لیکن تو ہمیشہ تم بھی باقی رہو گے، تمہارا مال بھی باقی رہے گا. اور اگر تم نے اپنی مرضی سے خرچ کرنا چاہا، اپنی مرضی سے حاصل کرنا چاہا، تو یاد رکھنا چند روزہ زندگی میں فنا ہو کر رہ جاؤ گے. آج دنیا میں نہ جانے کتنے آدمی آئے ہیں، بڑے بڑے صاحبان دولت. کسی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کسی کو آبرو کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن جناب خدیجہ کا نام آیا تو کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو مجبور ہو جاتا ہے یہ کہنے پر کہ اللہ نے عرش و سلام کہلایا. کس وجہ سے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے، کہ سارا مال
جناب خدیجہ نے بارگاہ معبود میں پیش کر دیا۔ یہ جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب میرا نہ سمجھے، جہاں تک یہ خیال رہتا ہے کہ یہ میرا ہے تو پھر راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ جذبہ ہو کہ میرا نہیں، اس نے دیا ہے، اور جب اس نے دیا ہے تو میرے پاس امانت ہے، امانت ہے تو جیسے وہ چاہے گا ویسے خرچ کروں گا۔ تو پھر پروردگار آواز دیتا ہے، مال رہے نہ رہے، تم رہو نہ رہو، تمہارا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ جب مال کا یہ جذبہ ہے تو اولاد فتنہ۔ فتنہ کیا؟ یہ فتنہ وہ فتنہ نہیں جو ہم کہتے ہیں کہ فتنہ برپا ہو گیا، فساد برپا ہو گیا۔ فتنہ یعنی آزمائش۔ تمہارے امتحان کے لیے ہم نے تمہیں مال دیا ہے، تمہارے امتحان کے لیے ہم نے اولاد دی ہے، اور جب امتحان لیتا ہے تو کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی پیاس کے ذریعے، کبھی اولاد دے کر، کبھی اولاد لے کر۔ قرآن مجید میں نہیں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم مال سے بھی امتحان لیں گے، اولاد سے بھی امتحان لیں گے، جان سے بھی امتحان لیں گے۔ سب ہے نا تعلیم یافتہ؟ بتائیے کہیں دیکھا ہے آپ نے کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کہیں سنا ہے کہ امتحان سے پہلے پیپر آؤٹ کر دیا جائے؟ تمہارا امتحان ہوگا، پہلا سوال یہ ہوگا، دوسرا سوال یہ ہوگا، تیسرا سوال یہ ہوگا، کہیں ہوتا ہے؟ اچھا ہوگا تو پھر کا جواب یہ ہوگا۔ جواب بھی بتایا جا رہا ہے، جواب کے ساتھ ساتھ نتیجہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب نتیجہ بتاتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان پر کوئی مصیبت آ جائے تو پریشان نہ ہو، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو اسی کی بارگاہ سے آئے، اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے۔ کہیں نہ کیا ملے گا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے درود و سلام نازل ہوتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی کامیاب بھی ہیں۔ کہیں امتحان میں سنا ہے کہ پیپر آؤٹ ہوا، سوال بتائے گئے، جواب بھی بتایا گیا، نتیجہ بھی بتایا گیا، انعام کا بھی اعلان ہو گیا؟ کوئی امتحان ایسا نہیں، مگر اللہ جو امتحان لے رہا ہے اس میں سوال بھی بتا رہا ہے، جواب بھی بتا رہا ہے، نتیجہ بھی بتا رہا ہے، انعام کیا دوں گا وہ بھی بتا رہا ہے۔ اب ہے کوئی ایسا؟ کوئی بھوک میں آ کر ٹھہر جاتا ہے معبود، اور آگے نہیں۔ کوئی پیاس پہ آ کر ٹھہر جاتا ہے، اور آگے نہیں۔ ایک نبی کا واقعہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ نبی نے اپنے امتیوں سے کہا خبردار اس نہر سے پانی نہ پینا، پھر بھی پی لیا۔ ٹھہر گئے نا پیاس پر، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بھوک کا امتحان آیا، رک گئے، کہا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اولاد کی بات آئی، خلیل خدا، امام الانبیاء، جناب ابراہیم جیسا نبی، اولاد کی بات آئی تو آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ یعنی یہ وہ منزل ہے جہاں انبیاء کے قدم بھی نہیں ٹھہرتے۔ کوئی اولاد میں پیچھے ہٹا، کوئی مال میں پیچھے ہٹا، کوئی جان میں پیچھے ہٹا، کوئی کسی منزل پہ آ کے ٹھہر گیا، کوئی کسی منزل پہ آ کے ٹھہرا، لیکن لاکھوں سلام اس حسین ابن علی پر جس نے بھوک کا بھی امتحان دیا، جس نے پیاس کا بھی امتحان دیا، جس نے اولاد کا بھی امتحان دیا۔ ہر نبی کہتا تھا پالنے والے بس، حسین کہتے تھے پالنے والے اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے۔ پیاس کا امتحان دے چکا، بھوک کا امتحان دے چکا، اولاد کا امتحان دے چکا، اب میرے پاس جان کا نذرانہ ہے۔ آواز قدرت آئی، بس حسین تمہارا امتحان ہو چکا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ سارے امتحانات ہو گئے، ایک نبی ہے
جو اس منزل پہ آ کے ٹھہر گیا کہ پالنے والے ناموس کے بارے میں امتحان نہیں دے سکتا، سارے امتحانات میں کامیابی ہے، مگر ناموس کے معاملے میں آ کے ٹھہر گئے۔ حسین ابن علی نے یہ امتحان بھی دیا کہ نہیں؟ حسین ابن علی نے جب اس امتحان کی باری آئی، روایت میں ہے کہ عالم انوار میں پروردگار نے اپنے حبیب سے فرمایا، میرے حبیب تم یہ دین پہنچا تو دو گے لیکن بچائے گا کون؟ تم اس دین کو پہنچا کے چلے آؤ گے، بچائے گا کون؟ یہ عمارت بن گئی، اگر اس کی حفاظت اور دیکھ بھال نہ ہو تو آخر کچھ دن میں منہدم ہو جائے گی کہ نہیں؟ ضروری ہے کہ اس کی دیکھ بھال کی جائے، حفاظت کی جائے۔ قدرت نے کہا دین کی عمارت بنا کے چلے آؤ گے، حفاظت کرنے والا کوئی ہے؟ ایک آواز بلند ہوئی، یا رسول اللہ کہیے میں بچاؤں گا۔ قدرت نے کہا تم تو خود 40 ہجری میں آ جاؤ گے۔ دوسری آواز بلند ہوئی، کہیے میں بچاؤں گا، کہ تم 50 ہجری میں آ جاؤ گے۔ تیسری آواز بلند ہوئی، میں بچاؤں گا، کہا کہ ہاں تم بچاؤ گے تو لیکن معلوم ہے کیسے بچایا جائے گا؟ کہا کیسے؟ کہا بھوک طاری ہوگی کا منظور، پیاس طاری ہوگی کا منظور، اولاد کو قربان کرنا پڑے گا کا منظور، جان قربان کرنا پڑے گی کا منظور، ہر منزل پر منظور ہے منظور ہے کہتے۔ چادر کے بغیر دین نہیں بچ سکتا۔ ایک غیرت مند بھائی بہن کی چادر چھننا کیسے گوارا کرتا؟ حسین امتحان تو دے رہے ہو، امتحان تو دے رہے ہو، لیکن کیا بہن کی چادر کو چھنتے ہوئے نہیں دیکھ پاؤ گے؟ نہ بڑی سخت منزل ہے، نہ بڑی دشوار منزل ہے۔ بیٹا امتحان ناقص رہ جائے گا۔ ایک اور نحیف اللاغر آواز بلند ہوئی، بابا امتحان کو ناقص نہیں رہنے دوں گا، کہیے آپ کا بیٹا حاضر ہے، یہ امتحان دینے کے لیے آپ کا بیٹا حاضر ہے۔ میرے لال ہاں تم امتحان تو دو گے، مگر یہ امتحان بڑا سخت ہے، بڑا دشوار ہے۔ ہاں بابا کہہ دیجئے سید سجاد یہ امتحان دے گا۔ آواز آئی، یوں ہی نہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر دو گے؟ ہاں بابا منظور ہے۔ پیروں میں بیڑیاں پہن کر دو گے؟ ہاں بابا منظور ہے۔ گلے میں خاردار توق پہن کر دو گے؟ کہا ہاں بابا منظور ہے۔ قدرت نے کہا میرے حسین تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، میرے حبیب تیرا دین بچ جائے گا، میرے رسول تیرا دین بچ جائے گا، میرے حسین تیرا دین بچ جائے گا۔ اور جب وقت آیا تو روایت کہتی ہے کہ شام غریبہ میں شہزادی زینب نے دیکھا ایک سایہ ہے جو مقتل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب زینب آگے بڑھی تو کیا دیکھا؟ وہ سایہ نہیں، بیمار بھتیجا ہے، سید سجاد ہیں جو مقتل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بیٹا ارے اب تو کوئی بھی باقی نہیں رہ گیا، کیا تم بھی پھوپھی کا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو؟ سنیں گے سید سجاد نے کیا کہا؟ کہا پھوپھی اماں جب بھیا علی اکبر مقتل کی طرف جا رہے تھے میں عالم غش میں تھا، میں اپنے بھائی کو خدا حافظ نہ کہہ سکا، وداع نہ کر سکا۔ اب میں چاہتا ہوں اپنے بھائی سے چند کلمے جا کے عرض کروں۔ چلو بیٹا میں ساتھ چلتی ہوں۔ آگے سید سجاد ہیں، پیچھے جناب زینب ہیں۔ مقتل میں پہنچے، لاش علی اکبر کے قریب کھڑے ہو کے کہا، سنیں گے کیا کہا؟ غیرت دار شیعو، سید سجاد کہتے بھیا علی اکبر ارے سینے پہ برچھی کا پھل کھانا بڑی بہادری کا کام ہے، بڑی شجاعت کا کام ہے، مگر بھیا سینے پہ پھل تو شجاع کھاتے، بہادر کھاتے، پہلوان کھاتے، میرے بھیا ارے یہ تو بتا یہ نامحرموں کے مجمع میں ماں بہنوں کو کھلے سر لے جانا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اے بھیا یہ منزل بڑی دشوار ہے، یہ منزل بڑی دشوار ہے۔ بارگاہ خدا میں دعا کرنا سید سجاد کو ثبات قدمی عطا ہو، سید سجاد اپنی منزل پر برقرار رہے۔ سید سجاد نے امتحان دینا شروع کیا۔ آپ نے مجالس میں اکثر سماعت فرمایا ہوگا کہ سید سجاد کے گلے میں خاردار توق تھا۔ کہاں پہنایا گیا یہ خاردار توق؟ کربلا میں نہیں پہنایا گیا،
کربلا میں خاردار توق نہیں پہنایا گیا، توق تھا گلے میں مگر خاردار نہ تھا، ہتھکڑیاں تھیں، بیڑیاں تھیں، توق تھا مگر خاردار توق نہ تھا۔ کربلا سے سید سجاد سرخم کیے ہوئے کوفے تک پہنچ گئے، کوفے تک پہنچ گئے، دربار ابن زیاد میں پہنچے۔ ابن زیاد نے کہا سید سجاد یہ تمہارا سر جھکا ہوا کیوں رہتا ہے، یہ سر خم کیوں کیے رہتے ہو؟ کہا بے غیرت تجھے معلوم نہیں ہے ماں بہنیں کھلے سر کھڑی ہوئی ہیں، ماں بہنیں کھلے سر کھڑی ہوئی ہیں اور میں سر اٹھا کر دیکھوں، میں نظریں اٹھا کر دیکھوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ عزادارو ابن زیاد کہتا سید سجاد کے گلے سے یہ توق نکال دیا جائے، یہ توق نکال دیا جائے۔ شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے توق اتار دیا گیا گلے سے، نہیں اتارا تو گیا مگر دوسرا توق فوراً ڈالا گیا جس میں کانٹے بنے ہوئے تھے، جس میں کیلیں تھیں، جو خاردار توق کہلاتا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے سید سجاد جیسے جیسے گردن میں یہ خار چبھیں گے اب تو تم گردن اوپر کرو گے، اب تو سر اوپر کر کے دیکھو گے۔ بازادارو سید سجاد نے ایک مرتبہ بابا کے سر کی طرف دیکھا، بابا ارے اتنا سخت امتحان ایک بیمار سے لیا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو، اتنا سخت ایمان، اتنا سخت امتحان ایک بیمار سے لیا جا رہا ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں بابا میں وعدہ کر کے آیا ہوں آپ کے رب سے، اپنے رب سے وعدہ کر کے آیا ہوں میں امتحان میں کامیابی حاصل کروں گا، ناکام نہیں رہوں گا۔ سید سجاد نے گلے میں خاردار توق پہن تو لیا لیکن کیا اب گردن اٹھی؟ جیسے جیسے تکلیف ہوتی جاتی تھی ویسے ویسے سید سجاد کہتے تھے بابا ان ظالموں نے میرے ساتھ کیا انصاف کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو۔ یہ منزل اور آگے بڑھی اور آگے بڑھی، شام میں داخل ہونے لگے۔ باب الساعات ہے جو حضرات زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، اللہ ان کی زیارت قبول فرمائے، اور جو نہیں جا سکے اللہ انہیں بھی زیارت نصیب فرمائے۔ جب آپ جائیں گے اور گئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا شام میں باب الساعات کہلاتا ہے۔ یہ باب الساعات کیا ہے؟ ساعت کے معنی عربی میں گھنٹہ، اور ساعات اس کی جمع ہے۔ ساعت ایک گھنٹے کو کہتے ہیں، ساعات بہت سے گھنٹے۔ اس دروازے کا نام کربلا کے واقعے سے پہلے باب الساعات نہ تھا، حادثہ کربلا کے بعد اس کا نام باب الساعات ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جب قافلہ پہنچا ہے تو کہا گیا بھی قافلے کو ٹھہرایا جائے، قافلے کو ٹھہرایا جائے، ابھی شہر میں آئینہ بندی ہو جائے تب قافلہ آگے بڑھے گا۔ ایک دو گھنٹے نہیں، علی کی بیٹی کئی گھنٹے کھڑی رہے، علی کی بیٹی برہنہ سر کئی گھنٹے کھڑی رہ گئی، اور جب بار بار یہ صدا آتی تھی ابھی ٹھہرایا جائے، ابھی ٹھہرایا جائے، تو ایک مرتبہ روایت کہتی ہے علی کی بیٹی نے آواز دی اے ام رباب میرے قریب آؤ، اے ام لیلہ میرے قریب آؤ۔ سب کو قریب بلایا، کیا چاہتی ہو؟ کہا کہ یہ ظالم مجبور سمجھ رہے، یہ ظالم سمجھ رہے عباس والی اکبر نہیں ہے، حسین نہیں ہے، تو اب زینب بے کس و لاچار ہے، میں بد دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ یہ کہنا چاہتی تھی، ماں جائے کے چہرے پر نظر پڑی، بس دیکھنے کے بعد عجب منظر دیکھا، زاروں قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ بھیا علی اکبر کا لاشا لائے ایسے نہ روئے تھے، عباس کے لاشے پہ پہنچے ایسے نہ روئے تھے، بھیا سارے امتحان دے دیے ایسے گریہ نہ کیا، آخر کیا وجہ ہے؟ آواز دی بہن ارے حسین کے امتحان کو کامیاب کر دے، اے بہن ارے جیسے یہ لے جانا چاہتے ہیں ویسے چلی جاؤ۔ اب روایت کہتی ہے علی کی بیٹی زمین پر بیٹھ گئی، علی کی بیٹی زمین پر بیٹھ گئی، اب جو کھڑی ہوئی تو علی کی بیٹی کا سر سفید ہو چکا تھا، علی کی بیٹی کے بال سفید ہو چکے تھے، اور نجف کا رخ کر کے آواز دیتی ہے بابا ارے بڑے سخت امتحان سے علی کی بیٹی گزر رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو۔ بس آخری منزل، آخری منزل ناسومال مجلس ہے نا، دل چاہتا ہے کہ مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ باعث تشفی ہو جائے یہ مجلس، تو بس چند جملے اور سماعت فرما لیجئے۔ قافلہ آگے بڑھا، آگے بڑھا تو سید سجاد کے بارے میں ملتا ہے کہ جب بھی آپ سے کربلا کے بارے میں پوچھا گیا
تو آپ الشام 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 کہتے تھے، کبھی کربلا نہ کہا۔ کسی نے پوچھا مولا کربلا میں تو بھرا گھر اجڑ گیا، کبھی ہائے کربلا نہیں کہتے آپ، الشام الشام کہتے، کیا وجہ ہے؟ بھائی تجھے نہیں معلوم، تجھے نہیں معلوم، سب سے بڑی مصیبت تو یہ تھی کہ ہمیں شام میں اس جگہ پر لے جا کے ٹھہرایا گیا جہاں غلام اور کنیزیں فروخت ہوا کرتے تھے، غلام اور کنیزیں فروخت ہوا کرتے تھے۔ اب یہی نہیں بلکہ اعلان کیا گیا، آؤ لوگو ہم نے تمہارے آباء و اجداد کا انتقام لے لیا، اب تم بھی انتقام لے لو۔ یہ سننا تھا کہ لوگ چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، جو جس کے پاس تھا اس نے اسی سے حملہ کرنا شروع کر دیا، ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے چھتوں سے آگ برسانا شروع کر دی۔ علی و فاطمہ کی بیٹیوں پر آگ پھینکی جا رہی تھی، گرم پانی پھینکا جا رہا تھا، اور سید سجاد بندے ہاتھوں سے کبھی پھوپھی کی طرف دیکھتے، کبھی بہن کی طرف دیکھتے، کبھی بہن آواز دیتی تھی بھیا ارے اس مصیبت سے نجات کیسے ملے، کبھی پھوپھی آواز دیتی تھی اے بیٹا سید سجاد ارے ان ظالموں کا سلوک ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہو، اے بیٹا ہمیں پتہ نہ تھا نانا کی امت ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہماری تمام عبادات کو قبول فرما، بحق محمد و آل محمد، خصوصاً حاضرین مجلس اور بالعموم تمام محبان اہل بیت کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود جو بیمار ہے انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہے انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ معبود ہماری تمام حاجات کو پورا فرما، باقی اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں دین حق پر جینے اور دین حق پر مرنے کی توفیق عطا فرما۔ مزارات مقدسہ علماء اعلام مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ معبود یہ قبولیت دعا کے لیے بہت مخصوص وقت ہے، ہماری دعا کو مستجاب فرما۔ بحق اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام منتقم خون حسین وارث سید الشہداء امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ آپ حضرات پھر ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ محشری بانو بنت محشر حسین اور مرحومہ ساجدہ بیگم بنت نصرت حسین اور مرحوم قاسم عباس ابن ارشد عباس کی روح کو ایصال فرما۔ انکا انت السمیع العلیم صلی اللہ علیہ وسلم۔